میں نہیں چاہتا میرے علاوہ کوئی تمہاری ان دھڑکنوں سے کھیلے، اب ان پر صرف میرا حق ہے۔ کارتک شکلا کے شبد سن کر انجلی اپنے روتے ہوئے بچے کو سینے سے لگا کر بولی، پلیز کارتک، میرے بچے کو بھوک لگی ہے، اسے دودھ تو پلانے دیں۔ مگر کارتک کا غصہ دیکھ کر اس نے بچے کو میڈ کے حوالے کر دیا۔ ایک جھٹکے سے اس کی دھڑکنوں کو آزاد کرتا وہ اس پر جھک چکا تھا۔ انجلی کو اپنے باپ کے علاج کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی۔ جب اس نے اپنے باس سے لون مانگا تو اس نے 3 مہینے کی کانٹریکٹ میرج کی آفر کی۔ مجبوراً وہ مان چکی تھی، مگر شادی کی رات انجلی کی گود میں بچہ دیکھ کر کارتک کو بہت غصہ آ گیا۔ وہ نفرت میں ڈوبا ایک جھٹکے سے اس کے ساتھ جبراً شاریرک سمبند بنانے لگا۔ مگر بستر کی چادر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ تم تو ورجن ہو، پھر یہ بچہ؟ یار وہ کارتک سر، جانتی بھی ہو تم ان کا مزاج کیسا ہے۔ تم ان سے 10 لاکھ مانگو گی، وہ بنا فائدے کے کسی کو اپنے ساتھ بیٹھنے تک نہیں دیتے، اور تم کل کی آئی لڑکی ان سے 10 لاکھ کا بیاج مانگو گی۔ میری مانو تو بھائی پتلی گلی سے نکل لو، کیونکہ ان امین مغرور لوگوں کا کیا بھروسہ، کہیں پیسے دینے کے چکر میں تمہیں اپنے ساتھ آفس میں ہی نہ روک لے۔ ویسے بھی مجھے باس کی کرتوت کچھ ٹھیک نہیں لگتی، آگے تمہاری مرضی۔ ساتھ والی کرسی پر بیٹھی اس کی کلیگ ایک ہی سانس میں باس کے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ بے بسی سے انجلی اس کا چہرہ دیکھنے لگی اور پھر اس دروازے کو جس کے اس پار کارتک سر تھے، بہت مغرور اور گھمنڈی قسم کے۔ بڑی ہمت جمع کر کے وہ آفس کے دروازے تک پہنچی اور نوک کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ یس بتائیے، فائل ریڈی کر لیا آپ نے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے فائل سامنے ٹیبل پہ رکھ دی اور پھر نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کا سانس سینے میں ہی تھم چکا تھا، کیونکہ سامنے کارتک شکلا تھا، شرٹ کے بٹن سینے تک کھلے ہوئے اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی۔ اس وقت وہ بہت زیادہ آکرشک لگ رہا تھا۔ اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر کارتک شکلا کہنے لگا، واٹ مس انجلی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ جائیے۔ وہ جتنا ہو سکتا تھا اس لڑکی کو نظر انداز کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کارتک کی نظریں پچھلے ایک ہفتے سے جب بھی اس کے وجود پر اٹھتی تو اس کے جذبات میں ادھم مچ جاتا تھا۔ بے انتہا دودھ جیسی سفید رنگت اور سڈول جسم پر پرفیکٹ فگر جو کارتک شکلا جیسے مردوں کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ وہ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے کہنے لگی، سر مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا۔ کارتک کہنے لگا، بولو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، میرے پاپا ہاسپٹل میں ہیں، ان کی حالت بہت خراب ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 15 لاکھ لگیں گے ان کی سرجری میں، ان کے دماغ میں رسولی ہے، اگر ابھی آپریشن نہ ہوا تو رسولی جڑ پکڑ لے گی اور خطرناک ٹیومر بن جائے گا، پلیز مجھے 10 لاکھ کا لون دے دیں، میں جی جان لگا کر آپ کے آفس میں کام کروں گی۔ وہ رونے لگی تھی۔ کارتک نے اسے گھور کے دیکھا، پھر کہنے لگا، اوہ آئی سی، اس سے پہلے کوئی 40 لڑکیاں مجھے یہی کہہ کر مگرمچھ کے آنسو بہا کر لاکھوں کا فراڈ کر کے جا چکی ہیں، میں نے ایک ایک روپیہ محنت سے کمایا ہے۔ کارتک انجلی کو شکی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں سر، آپ ہاسپٹل چل کر میرے ساتھ پاپا سے مل لیں، ڈاکٹر سے پوچھ لیں۔ اسے سسکتا بلکتا دیکھ کر کارتک ایک پل کو اس کو غور سے دیکھنے لگا، پھر ایک گہری سانس چھوڑ کر بولا، بغیر کسی گارنٹی کے تو پیسے نہیں دے سکتا، 10 لاکھ کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہ اٹھا اور اپنی شرٹ کے سلیوز فولڈ کرتا انجلی کے سامنے آ گیا۔ اس کا چوڑا سینہ دیکھ کر انجلی ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر وہ اگلے ہی لمحے اس کے اور اپنے بیچ کے سارے فاصلے مٹا کر بولا، مجھ سے 3 مہینے کا کانٹریکٹ سائن کر لو، 3 مہینے میں اگر 10 لاکھ لوٹا سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ 10 لاکھ کے بدلے 3 مہینے کے لیے میری بیوی بن کر میرے ساتھ رہنا پڑے گا۔ کارتک شکلا کے الفاظ انجلی کے ہوش گم کر چکے تھے۔ اس وقت اسے اپنا تڑپتا ہوا باپ یاد آیا تھا۔ ماں تو کب کی چھوڑ کر جا چکی تھی، ایک باپ ہی تھا جسے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار سمجھتی تھی۔ ایک لمحے کی بھی دیری کیے بنا وہ کہنے لگی، سر مجھے آپ کا کانٹریکٹ منظور ہے، میں آپ سے یہ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کارتک کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ ابھری تھی۔ فوراً جھک کر وہ اپنے دہکتے ہونٹ انجلی کے ہونٹوں پر رکھ گیا، لٹل سویٹ ہارٹ، بہت میٹھی ہو تم، پھر دیر کس بات کی، کل ہی کورٹ میرج کر لیتے ہیں، تمہارے ان رسیلے لبوں سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھک چکا تھا۔ انجلی کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر دوڑ چکی تھی۔ وہ بہت کچھ کارتک کو بتانا چاہتی تھی، مگر 10 لاکھ کے چیک نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ بار بار وہ اپنے ہاتھوں سے ہونٹوں کو صاف کرتی باہر نکلی تھی،
आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जल्दी से पैसे निकलवा कर वो अस्पताल पहुंची, जहां उसके पापा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। कैलाश बाबू ने बेटी के हाथ में इतने पैसे देखे तो कांप उठे थे। जवान जहान बेटी कई महीने से घर से बाहर नौकरी के लिए धक्के खा रही थी। आंखों में आंसू लाकर कहने लगे, अंजलि बेटा, इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ? सच सच बताओ। अंजलि को अपने होठों पर कार्तिक शाह के होठों की तपिश महसूस हुई थी। वो गहरी सांस छोड़ते हुए कहने लगी, पापा, मैंने आपको बताया था ना कि मैंने ऑफिस में जॉब शुरू की है। उस ऑफिस के बॉस बहुत अच्छे हैं। मैं जब उनको आपकी बीमारी के बारे में बताया तो उन्होंने ही मुझे पैसे दिए हैं। ये सुनकर कैलाश बाबू के चेहरे के इंप्रेशन थोड़े नरम पड़ गए थे। वो बॉस को दुआएं देने लगे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उस वक्त अंजलि का दिल किस कदर घबराहट का शिकार है। उसके पापा मर्दाना वार्ड में मौजूद थे और रात के वक्त वहां किसी औरत का रहना ठीक नहीं था। उसके पापा कहने लगे, बेटा जाओ, तुम घर चली जाओ। वैसे भी मेरा ऑपरेशन कुछ टेस्टों के बाद ही होना है। डॉक्टर कह रहे थे कि 2-3 दिन लग जाएंगे। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। घर जाकर आराम करो। अपने पापा के बार बार जिद करने पर वो घर चली आई थी। घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था और ये घर अब उसे काटने को दौड़ रहा था। आज से 5 साल पहले जब उसकी माँ का साया उसके घर से छिना था, तब से ही उनकी काया पलट चुकी थी। ना तो उसके बाप की तरफ कोई रिश्तेदार मौजूद था और ना ही उसका कोई मामा था। बस कुछ दूर के रिश्तेदार थे जिनसे किसी फैमिली फंक्शन पर मुलाकात हो जाती थी। माँ के मरने के बाद उन सब ने भी जैसे उनसे रुख मोड़ लिया था। धीरे धीरे अपनी बीवी की याद में घुलते हुए कैलाश बाबू भी बीमार रहने लगे थे। उन्हें माइग्रेन का दर्द तो अक्सर ही रहता था, लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री में काम करने के लिए जाते रहते। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ने लगा था। दर्द इस कदर बढ़ता गया कि उन जैसा मजबूत शख्स भी बैठे बैठे चिल्लाने लगता, सर पकड़कर बेहोश हो जाते या फिर झटके खाने लगते। और अब जब टेस्ट वगैरह करवाए थे तो ये गंदी बीमारी सामने आई थी, जिसका इलाज अगर वक्त पे ना करवाया जाता तो कुछ भी हो सकता था। डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट बताया था और यूं अपने बाप को घर पर रहने का कहकर वो खुद नौकरी की तलाश में निकल चुकी थी। उसने अभी तक सिर्फ एफएससी कर रखी थी, मगर इससे आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के खर्चे उसके पापा उठा नहीं सकते थे। इसलिए उसने जैसे तैसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसे जमा किए थे और फिर 2 साल का कंप्यूटर कोर्स कर लिया था। वो कंप्यूटर के सारे फीचर्स के बारे में बड़े अच्छे से जानती थी। यही वजह थी कि जब नौकरी करने के लिए निकली तो कार्तिक के ऑफिस में उसे नौकरी पर रख लिया गया। शुरू शुरू में जो उसे भी काम दिया गया वो बड़ी स्पीड के साथ वक्त पर करके दे रही थी। कार्तिक के बारे में उसने अपने साथ काम करने वाली लड़कियों से सुन रखा था कि ये बड़े गुस्से वाले हैं। जब इनको गुस्सा आ जाता है तो ये देखते ही नहीं कि उनके सामने लड़का खड़ा है या लड़की, बहुत बुरी तरह इंसल्ट करते हैं। और दूसरा, इतने सुंदर और हैंडसम होने के बावजूद अभी तक उनकी शादी भी नहीं हुई। 30 या 35 साल के तो जरूर होंगे। इतना हैंडसम बंदा पता नहीं शादी क्यों नहीं कर रहा। तभी साथ वाली दूसरी लड़की कहने लगी, पागल हो तुम? शादियां तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों में की जाती है, इन अमीर लोगों का क्या है? शादी के बिना ही इनके सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। एक से बढ़कर एक अमीर लड़की इनके कदमों में सामान की तरह पड़ी रहती है और जब इनका दिल चाहे ये किसी भी लड़की के साथ वक्त गुजार लेते हैं। ये सोचकर और सुनकर अंजलि के दिल में भी अपने बॉस के लिए यही ख्याल पनपने लगे थे। उसने अभी घर में कदम रखा ही था कि एक कोने से एक बच्चे की रोने की आवाज आई। एकदम से वो होश की दुनिया में वापस लौटी और फौरन उस तरफ बढ़ी जहां पड़ोस की अम्मा उस मासूम से कुछ महीने के बच्चे को गोद में सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद वो भूखा था। अपने बाप की बीमारी की वजह से वो एकदम से उस बच्चे से जैसे गाफिल हो चुकी थी। अम्मा भी शायद उसे चुप करवा करवा कर थक चुकी थी। फौरन बच्चे को अंजलि की तरफ सौंपते हुए कहने लगी, बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। मेरे तो आज बाजू दर्द कर रहे हैं। तुम्हारा बेटा तो चुप होने का नाम ही नहीं लेता। मैं तो इसे चीनी और गुड़ का शरबत उंगली से चटा चटा कर थक गई, मगर जो इसका पेट भरा हो। उसने उस मासूम से बच्चे को सीने से लगा दिया था जो भूखा था। अम्मा का शुक्रिया अदा करके वो कहने लगी, बस कुछ दिनों की बात है अम्मा, फिर पापा घर आ जाएंगे तो मैं बॉस से बात करके बच्चे को अपने ऑफिस साथ ले जाया करूंगी। आपको तकलीफ का मौका नहीं दूंगी। अम्मा भी बड़बड़ाते हुए वापस अपने घर जा चुकी थी और वो मासूम से बच्चे को देखने लगी। आज सारा दिन वो भूखा रहा था, उसका चेहरा भी जर्द पड़ता जा रहा था। जल्दी से उसने बच्चे को फीड करवाना शुरू कर दिया। सुबह से भूखा
وہ جلدی جلدی فیڈ کرنے لگا تھا۔ اس معصوم بچے کا ماتھا چوم کر انجلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ کارتک سے وہ یہ کانٹریکٹ تو کر رہی تھی کہ وہ اس سے شادی کرے گی، لیکن وہ اسے بالکل بھی اچھے کردار کا نہیں لگ رہا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اس نے 10 لاکھ دینے کے لیے بھی 3 مہینے کا کانٹریکٹ رکھا تھا اور 3 مہینے اسے استعمال کرنے کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتا۔ یہ سوچ سوچ کر انجلی کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ اسے کارتک سے خوف بھی آ رہا تھا، کیونکہ بے دھیانی میں ہی صحیح وہ کارتک کے بارے میں کولیگ سے کافی باتیں سن چکی تھی، جو کچھ اسے لڑکیوں نے بتایا تھا۔ جیسے ہی آفس میں ایک نئی لڑکی جاب پر آئی تو انجلی نے اسے بھی یہ سب بتانا شروع کر دیا۔ دیکھو لڑکی، باس اچھے کردار کے مالک نہیں ہیں، لڑکیوں کو دیکھ کر فوراً مائل ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی امیر لوگ بس ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھانا جانتے ہیں، ادھر انہیں موقع ملا اور ادھر یہ اپنا ہاتھ صاف کر لیں گے۔ بہتر ہے کہ تمہیں زیادہ باس کے آفس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ فری بھی مت ہونا۔ ان سے کیا پتا کہ وہ تمہاری معصومیت کا فائدہ اٹھا کر تمہیں کسی جال میں پھنسا لیں۔ مجھے تو شکل سے ہی یہ ایک نمبر کے عیاش قسم کے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیوں کے چکر میں رہتے ہیں۔ اوپر سے انہوں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی، جبکہ عمر میں 30-35 سال سے کم نہیں لگتے۔ جیسی ان کی حرکتیں ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے کئی لڑکیوں کے ساتھ چکر ہوں گے، اور جب کئی لڑکیوں کے ساتھ کسی مرد کے چکر ہوں تو وہ بھلا ایک لڑکی کا وفادار کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ یہ باتیں اس لڑکی سے کہہ رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ نئی لڑکی تو فوراً سے سر جھکا کر کی بورڈ پر جلدی جلدی ٹائپنگ کر کے کام کرنے لگی، لیکن جب انجلی نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے کارتک شکلا کھڑا تھا۔ مٹھیاں بھیج کر کھڑے کارتک کو دیکھ کر انجلی کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ گمبھیرتا سے چہرے پر چھاپ لاتا اپنے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اور انجلی کو لگ رہا تھا کہ شاید اسی وجہ سے، اسی بات کی سزا کے طور پر کارتک نے اسے کانٹریکٹ میرج کرنے کا کہا تھا۔ اگلے دن کارتک نے اسے اپنے آفس آنے کا کہا تھا۔ جیسے ہی وہ آفس پہنچی اور اس کے کیبن میں داخل ہوئی تو کارتک سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ایک دم سے اسے آتا دیکھ کر کارتک شکلا نے سر سے پاؤں تک اسے بڑی سخت نگاہوں سے دیکھا، پھر کہنے لگا، بڑی احسان فراموش قسم کی لڑکی ہو تم۔ تمہارے باپ کے علاج کے لیے میں نے تمہیں 10 لاکھ روپے دیے، تمہارے باپ کا علاج شروع ہو چکا ہے اور تم نے ایک بار بھی پلٹ کر میرا شکریہ ادا نہیں کیا۔ وہ فوراً ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، سر وہ دراصل میں اسپتال میں ہی تھی، پاپا کے پاس، رات کو لیٹ واپس ہوئی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آنے ہی والی تھی لیکن… کارتک کہنے لگا، نہیں، مجھے شکریہ ایسے نہیں ادا کروانا، آج گرمی بہت ہے اور میرے اندر تو ویسے ہی آگ بھڑک رہی ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ دیر بعد ہی ہمارا وواہ ہو جائے اور پھر میں اپنے جنون کو پرسکون کر سکوں، یہی تمہارا میرے لیے شکریہ ہوگا۔ کارتک کے الفاظ سن کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آنے لگا تھا۔ اس کے وجود کی گرمائش انجلی کے وجود کو پنگلانے لگی تھی۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی اور اس کے بائیں دائیں اپنا ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ پورے طریقے سے بند کر چکا تھا۔ بڑی مشکل سے انجلی بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، سر وہ میں کہنا چاہتی تھی کہ جب تک میرے پاپا کا آپریشن نہیں ہو جاتا تب تک میں شادی نہیں کر سکتی۔ میری زندگی میں میرے پاپا سے بڑھ کر اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ سب پتہ چل گیا تو نہ جانے ان کے دل پر کیا گزرے گی۔ ایک بار میرے پاپا کا آپریشن کامیاب ہو جانے دیں، اس کے بعد آپ مجھ سے یہ کانٹریکٹ میرج کر لینا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے، پلیز میرے پاپا کو مت بتائیے گا کہ میں صرف 3 مہینے کے لیے آپ کی پتنی بن رہی ہوں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی تھی۔ کارتک اس کے کپ کپاتے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی چھوٹی سی ناک کو، آنکھوں سے بار بار نکلنے والے آنسوؤں کو، اور گہری گہری سانس لیتی اس کی دھڑکنوں کو۔ بھلے ہی اس نے دوپٹے سے خود کو ڈھک رکھا تھا، لیکن پھر بھی جس تیزی سے وہ سانس لے رہی تھی اس کا سینہ اوپر نیچے ہو رہا تھا، وہ بہت ہی دل فریب لگ رہی تھی۔ کارتک اپنا الٹا ہاتھ اس کے گال پر پھیرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، اچھا مان لیتے ہیں، میں تو سوچ رہا تھا کہ اس شادی کو خفیہ رکھا جائے تو ہی بہتر ہے، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے باپ کی رضامندی سے شادی کروں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک دن کا اور وقت دے دیتا ہوں۔ انجلی کو ایک بار پھر اپنا بچہ یاد آیا تھا۔ ویوان کے بارے میں سوچتے ہی اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اگر کارتک کو پتہ چل جاتا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے تو اس پر کیا گزرتی۔ وہ کچھ کہنے والی تھی
لیکن یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ اگر اس نے کارتک کو بتا دیا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے تو کہیں وہ اس کے باپ کا علاج نہ رکوا دے، یہ پیسے اس سے واپس نہ لے لیں، پھر وہ اتنے پیسے کہاں سے دے گی؟ یہ سوچ کر ہی اس کے زبان پر تالا لگ چکا تھا۔ خیر اس کے پاپا کی سرجری کا دن آ گیا جو کہ کامیاب بھی رہا۔ وہ بہت خوش تھی۔ جب اس کے پاپا کو آپریشن تھیٹر سے باہر لایا گیا، وہ ابھی بے ہوشی کی حالت میں تھے لیکن خطرے سے باہر تھے۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس نے جلدی سے کارتک کے نمبر پر کال ملائی۔ وہ اس وقت اپنے گھر میں تھا، فریش ہونے کے بعد صرف ٹاول لپیٹے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا، جب اسکرین پر ایک ان نون نمبر جگمگاتا ہوا دیکھ کر اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے ایک لیڈیز کی دل فریب آواز سن کر اس کے وجود میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ روتے ہوئے کارتک کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، شکریہ آپ کا بہت بہت، اگر آپ مجھے پیسے نہ دیتے تو میرے پاپا کا علاج نہ ہوتا۔ اسے خوش دیکھ کر کارتک کے چہرے پر بھی ایک دل فریب سی مسکراہٹ آئی۔ پھر کہنے لگا، جی یہ پھیکا سا شکریہ میرے آگے نہیں چلے گا، مجھے تم میرے بستر پر چاہیے ہو، تبھی میں اپنی رقم وصول کر پاؤں گا۔ یہ سن کر انجلی ایک پل کو خاموش رہی، پھر کہنے لگی، سر وہ مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کارتک کچھ پل کو رکا، پھر کہنے لگا، مس انجلی، اب ساری باتیں مل کر ہوں گی۔ جب آپ شادی کے بعد میرے کمرے میں موجود ہوں گی، میرے سامنے کہنا جو کہنا ہوگا، آپ میری گود میں بیٹھ کر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہیں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کی کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہوں۔ سن کر انجلی کے وجود میں ایک پل کو کپ کپی چھا چکی تھی۔ اس کا باس کس قدر بے باک تھا، اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ جس طرح وہ بار بار اسے کہہ رہا تھا، یقیناً اس سے پہلے وہ کئی لڑکیوں کے ساتھ سنبندھ بنا چکا ہوگا۔ یہ سوچ سوچ کر انجلی اپنے ہونٹ کاٹ کر رہ گئی۔ اگلے دن اس کے پاپا کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ انہیں لے کر گھر آ چکے تھے۔ پڑوس کی کچھ عورتیں انہیں پوچھنے کے لیے آئی تھیں۔ جب کچھ دیر بعد گھر کے باہر ایک بڑی سی گاڑی رکی جس میں کارتک شکلا موجود تھا، دروازے پر دستک ہوئی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے یونیفارم میں ایک کرمچاری کھڑا تھا اور اس کے پیچھے کارتک شکلا تھا، 3 پیس سوٹ پہنے، آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے۔ کارتک کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھ کر انجلی کے وجود میں سنسنی سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگی، سر آپ؟ کارتک کہنے لگا، ہاں میں، کیوں میرا آنا اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ اس بار نظر دوڑاتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سامنے بستر پر آرام کر رہے کیلاش بابو تو اتنے امیر کبیر شخص کو اپنے گھر کی دہلیز پر دیکھ کر ہی حیران ہو چکے تھے۔ وہ ان کے سامنے جا کر کرسی پہ بیٹھ چکا تھا، پھر ان کا حال پوچھنے لگا۔ کارتک اس وقت ذرا سا بھی گھمنڈی نہیں لگ رہا تھا، بلکہ بڑے پیار سے وہ انجلی کے پاپا سے بات کر رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں ویمان سو رہا تھا۔ جب کارتک بات کو بنا گھمائے پھرائے کہنے لگا، انکل مجھے آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے، میں دراصل رشتہ لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر کیلاش بابو حیران ہو چکے تھے۔ اتنے امیر کبیر شخص کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے بھلا کون باپ رد کرے گا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے، بیٹا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ اتنے امیر کبیر اور میری بیٹی تو ایک عام سے شخص کی اولاد ہے۔ کارتک کہنے لگا، میں ان سب باتوں کو نہیں مانتا، مجھے بس آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ کیا آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ کیلاش بابو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے، بیٹا بھلے ہی آپ بڑے لوگ ہیں لیکن رشتے ایسے نہیں مانگے جاتے جب تک گھر کے بڑے بزرگ ساتھ موجود نہ ہوں۔ کارتک گہری سانس چھوڑ کر کہنے لگا، میرے گھر میں کوئی بھی بڑا موجود نہیں ہے سوائے میری دادی کے، جو اس وقت بہت بوڑھی ہیں اور بستر پر ہی لیٹی رہتی ہیں۔ ان کو میں یہاں پر نہیں لا سکتا، میں بس شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کی بیٹی سے۔ یہ سن کر کیلاش بابو بھی راضی ہو چکے تھے۔ کارتک کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں کل وکیل صاحب کو لے کر آ جاؤں گا اور آپ کی بیٹی کو ودا کر کے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر انجلی کے پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ وہ تو حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو آندھی طوفان کی طرح آیا تھا اور اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر اس کا رشتہ مانگ رہا تھا۔ کیلاش بابو کہنے لگے، بیٹا وہ سب باتیں تو ٹھیک ہے، لیکن کیا تم میری بیٹی کو اس کے موجودہ حالات میں قبول کرنا چاہتے ہو؟ ان کا اشارہ انجلی کی حقیقت کی طرف تھا کہ اس کی گود میں ایک بچہ تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اس بارے میں کارتک کو بتانا چاہتے تھے، لیکن کارتک نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں آپ کی بیٹی کو ہر لحاظ سے ہر طرح سے قبول کر چکا ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے بس آپ کی بیٹی سے شادی کرنی ہے اور یہی میرا پہلا اور آخری فیصلہ ہے۔ کیلاش بابو خاموش ہو چکے تھے اور اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ انجلی بھی خاموش تھی۔ وہ کہنے لگی، پاپا آپ ان کو کچھ وقت کی مہلت تو دے دیتے،
آپ کی طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، آپ بھلا یہاں پر اکیلے کیسے رہ سکو گے؟ لیکن کچھ دیر بعد ہی اپنے بھائی کی طبیعت کا سن کر انجلی کی بوا آ چکی تھی۔ وہی بوا جنہوں نے جائیداد کے نام پر اس کے پاپا سے دوری بنا رکھی تھی، اور کیلاش بابو کہتے تھے کہ میرے سارے رشتہ دار میرے لیے مر چکے ہیں، میری بہن سے میرا کوئی سمبند نہیں ہے۔ مگر اب وہ روتی دھوتی گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بھائی کے گلے لگ کر معافیاں مانگنے لگی۔ سچ میں پچھتاوا تھا یا پھر بھائی سے ایک بار پھر جائیداد اور وراثت میں موجود گھر بٹورنے آئی تھی، یہ انجلی نہیں جانتی تھی۔ لیکن کیلاش بابو نے اپنی بہن کو معاف کر دیا تھا اور پھر کہنے لگے، دیکھو انجلی، تمہاری بوا آ گئی ہیں، یہ میرے پاس ہی رہیں گی جب تک میں ٹھیک نہیں ہو جاتا، پھر اپنے کام کاج خود کر لیا کروں گا۔ میری خاطر تم اپنا رشتہ خراب نہ کرو، بلکہ اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ اپنے باپ کی بات سن کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے دن اس کی شادی تھی اور وہ گلابی رنگ کا جوڑا پہن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ گود میں اپنے بیٹے ویوان کو دیکھ کر آنے والے وقت کا سوچ سوچ کر اسے عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ نہ جانے کارتک کو جب پتا چلے گا کہ وہ ایک بیٹے کی ماں ہے تو وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گا۔ کارتک کچھ دیر بعد آیا اور وکیل کے ساتھ وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ میرج پیپر پر سائن ہونے کے بعد بوا نے اس کی گود میں بچے کو تھما دیا۔ کارتک اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ خود تو گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ انجلی جب اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو وہ بچہ بھی اس کی گود میں ہی تھا۔ وہ کچھ دیر دلہن بنی گھونگھٹ میں موجود انجلی کو دیکھتا رہا، پھر ہونٹ بھینچ کر کہنے لگا، انجلی، بچے کو اس کی ماں کے حوالے کر دو، اب ہمیں چلنا ہے۔ اسے بھی تم دہیج میں اپنے ساتھ لے کر جانے والی ہو کیا؟ اتنا سننا تھا کہ کپ کپاتے ہوئے انجلی نے سر اٹھا کر کارتک کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، سر یہی سمجھیے کہ یہ بچہ مجھے ملا ہے اور یہ بچہ میرے ساتھ ہی جائے گا۔ اس وقت گلی میں اور بھی لوگ کھڑے تھے، اس کے کچھ دوست بھی ساتھ تھے، اس لیے وہ کچھ نہیں کہہ سکا تھا۔ اس نے چپ چاپ گاڑی چلا دی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انجلی آخر کہنا کیا چاہتی ہے۔ کچھ دیر بعد گاڑی اس کے عالیشان محل جیسے گھر کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اترا اور انجلی کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اتنا خوبصورت گھر انجلی نے آج سے پہلے صرف تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی اور اس بچے کو سینے سے لپٹائے کھڑی رہی۔ جب نوکرانی آگے بڑھی اور انجلی کو کارتک کے کمرے میں لے آئی، کمرہ کافی حد تک سجا ہوا تھا۔ 3 مہینے کی شادی کے لیے بھی کارتک نے اچھا خاصا انتظام کیا ہوا تھا۔ کمرے میں جا کر بیٹھتے ہی ویوان رونے لگا۔ اسے بھوک لگی تھی۔ بچے کو رونے کی آواز جیسے کارتک کے کانوں میں پڑ رہی تھی، اسے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس بات کا کیا مطلب نکالے۔ جب بار بار بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگی تو وہ جھنجھلا کر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے کہنے لگا، واٹ دی ہیل، میں تمہیں یہاں اپنے سکون کے لیے لایا ہوں نہ کہ اس بچے کے رونے کی آوازیں سننے کے لیے۔ اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ اسے اس کے پاس چھوڑ کر آؤ۔ اس بچے کو تم میرے گھر میں کیوں لے کر آئی ہو؟ کارتک کافی غصے میں تھا۔ اس کی یہ الفاظ سن کر ایک پل کو انجلی بھی کانپ اٹھی تھی۔ کہنے لگی، کارتک، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ کارتک کہنے لگا، مجھے کچھ نہیں سننا، اس بچے کو واپس بھیجو اس کی ماں کے پاس۔ انجلی بڑی مشکل سے گہری سانس چھوڑ کر کہنے لگی، یہ بچہ اپنے ماں کے پاس ہی ہے۔ ایک پل کو کارتک دنگ رہ گیا۔ کہنے لگا، یہ کیا مذاق کر رہی ہو تم؟ انجلی کہنے لگی، میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، یہ میرا بچہ ہے، میں ہی اس کی ماں ہوں، اور میرے پاس ایسا کوئی نہیں ہے جس کے پاس اسے چھوڑ دوں۔ یہ بچہ میرے پاس ہی رہے گا۔ کارتک کے تو 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ اسے اپنا دماغ چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے انجلی کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کر کے کہنے لگا، میرے منہ پر کیا جوکر لکھا ہے جو میرے ساتھ اس طرح کا مذاق کر رہی ہو تم؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کہ تمہارا؟ تم شادی شدہ کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ بہت کم عمر معصوم سی لڑکی تھی، کہیں سے بھی شادی شدہ لگتی ہی نہیں تھی۔ ہاں، اس کا سڈول جسم عام لڑکیوں سے زیادہ بھرا بھرا تھا، لیکن کارتک کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی وجہ یہ بچہ بھی ہو سکتا ہے جو شاید اس کے وجود میں پلا تھا۔ انجلی کہنے لگی، مجھے معاف کر دیجیے، میں سچائی آپ کو بتانا چاہتی تھی، لیکن آپ نے مجھے کچھ کہنے اور سننے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھے چھوڑ سکتے ہیں، طلاق دے سکتے ہیں، کیونکہ میں اس بچے کی ماں ہوں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار نکل رہے تھے۔ کارتک غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کہنے لگا، میں نے آج تک کسی کا جھوٹا گلاس تک استعمال نہیں کیا، اور تم کسی اور کے ساتھ رہ چکی ہو، ایک بچے کی ماں بھی بن چکی ہو، اور کارتک شکلا اتنا گرا پڑا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ 3 مہینے گزارے گا
جو پہلے سے کسی اور کے ساتھ نہ جانے کتنی راتیں گزار چکی ہو، اور تو اور ایک بچہ بھی اپنے اندر سے جنم دے چکی ہو۔ یہ سوچ سوچ کر اسے غصہ آ رہا تھا، لیکن جو بھی تھا اس حسین لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے جانے بھی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی مدہوشی اور خمار اب غصے اور نفرت میں بدل چکی تھی۔ وہ بچہ اس وقت اسے اپنا رفیق لگ رہا تھا۔ غصہ آ رہا تھا اسے اس بچے پر جو بار بار انجلی کے سینے سے چپکتا جا رہا تھا، اپنے ننھے ننھے ہاتھ انجلی پر رکھ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر کارتک جل بھون کر رہ گیا۔ کہنے لگا، تمہاری مجھ سے شادی ہوئی ہے اور اب تمہارا وجود پر صرف میرا حق ہے۔ سنا تم نے؟ تم اس بچے کو اب اپنا فیڈ ہرگز نہیں کرواؤ گی۔ بہتر ہے کہ اسے کمرے سے باہر بھیجو، میڈ کے حوالے کرو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے بچے کو دیکھنے لگی، پھر کہنے لگی، سر، اب یہ سمجھدار ہو چکا ہے۔ اگر کسی انجان عورت کو اپنے قریب دیکھے گا تو گھبرا جائے گا، رونے لگے گا۔ پلیز میری بات کو سمجھیے، میں اس کو ایک بار فیڈ کروا دیتی ہوں، پھر یہ سو جائے گا اور پھر آپ کو تنگ بھی نہیں کرے گا۔ لیکن کارتک غصے سے کہنے لگا، شاید تم نے مجھ سے پیسے نکلوانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا ہے۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر تم نے 1 منٹ کے اندر اندر اس بچے کو کمرے سے باہر نہ بھیجا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ کارتک نے بڑے غصے سے میڈ کو آواز دی تھی۔ وہ تو جیسے کمرے کے باہر ہی کھڑی تھی، جلدی سے دروازہ کھول کر اندر آئی اور گھبراتے ہوئے کہنے لگی، جی صاحب جی، بتائیے کیا کام ہے؟ کارتک بچے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، اسے لے جاؤ اور دودھ پلا کر سلا دو اسے۔ انجلی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میڈ کو بڑے پیار سے وہ بچہ تھماتے ہوئے کہنے لگی، اسے ڈانٹنا مت، غصہ بھی مت کرنا، بس اسے بھوک لگی ہے، اسے ہلکا گرم دودھ کر کے پلا دینا، یہ پی کر سو ہی جائے گا، اور پلیز ٹھنڈ ہے تو اس پر کمبل بھی ڈال دینا۔ میڈ جی بی بی جی کہہ کر بچے کو لے کر کمرے سے جا چکی تھی۔ لگاتار اسے ویوان کے رونے کی آوازیں اپنے دماغ سے ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ کارتک نے کمرے کو لاک کیا اور چلتا ہوا انجلی کے پاس آیا، بڑے غصے سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا، تم نے میرے ساتھ جھوٹ بول کر اچھا نہیں کیا۔ تم مجھے پہلے ہی دن بتا سکتی تھی کہ تم ایک طلاق شدہ ہو اور تمہارا ایک بچہ بھی ہے، لیکن تم نے مجھ سے اس بات کو چھپایا تاکہ اپنے پاپ کے علاج کے لیے مجھ سے پیسے بٹور سکو، ہے نا؟ اگر تم اپنی حقیقت بتا دیتی تو میں کبھی بھی تمہیں پیسے نہ دیتا۔ تم نے اپنے حسن کا بھرپور فائدہ اٹھایا، جان بوجھ کر میری نظروں میں اپنے پوائنٹس بڑھانے کے لیے تم نے ایسا کیا ہے۔ مجھ سے پہلے کتنے مردوں کو تم اپنے حسن کے جال میں پھنسا کر ان سے پیسے بٹور چکی ہو، بتاؤ؟ اس نے بڑے غصے سے انجلی کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے بھیج دیا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پہ لا کر اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کر دیا۔ انجلی کے ہونٹوں سے دبی دبی سسکی نکلی تھی، کہنے لگی، میں پھر سے کہہ رہی ہوں، آپ نے مجھے بتانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ میں آپ سے 3 مہینے کے لیے کانٹریکٹ میرج کروں، تو میں نے کر لی۔ کارتک اس وقت دلہن بنی انجلی کے وجود کو دیکھ کر اس میں مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ آج رات وہ اس لڑکی کے وجود پر اپنا جنون انڈیل دے گا، لیکن بار بار بچے کی روتی ہوئی آواز اور پھر یہ سوچ کر کہ وہ پہلے سے ہی کسی اور کی ہو چکی ہے، اسے اب ایک عجیب سی اکتاہٹ محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا دل یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے قریب جائے، لیکن شادی تو ہو گئی تھی اور آج کی رات وہ خراب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے وہ ایک جھٹکے سے اس کے قریب آیا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود سے کپڑے الگ کرنے لگا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوتی تھی، جانتی تھی کہ کارتک اسے چھوڑنے والا نہیں۔ اس نے تو اس سے پہلے نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارا ہوگا، وہ تو صرف اور صرف اس کے لیے ایک تفریح کا سامان تھی۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی جب کارتک نے اس کے وجود سے دوپٹہ ہٹایا اور پھر اس کی دھڑکنوں کو ایک جھٹکے سے آزاد کر دیا۔ اس کے بھرے بھرے حسن کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر بڑی بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کرنے لگا۔ انجلی ڈر کے مارے کانپتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی جب کارتک کہنے لگا، ڈر تو ایسے رہی ہو جیسے پہلی بار کوئی مرد تمہیں ہاتھ لگا رہا ہو۔ ایک بچہ تم پیدا کر چکی ہو اور پہلے پتی کے ساتھ تم نے کافی وقت گزارا ہوگا۔ تم تو ایک تجربے کار عورت ہو، پھر یہ ڈرنے سہمنے کا ڈرامہ کس لیے کر رہی ہو؟ چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اور اس میں میرا ساتھ دو۔ لیکن انجلی لگاتار کانپ رہی تھی، بار بار وہ اس کے جسمانی انگوں کو دیکھ رہا تھا، پھر ماتھے پہ بل ڈال کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم اس بچے کو اپنا فیڈ نہیں کرواتی؟ ڈرتے ہوئے انجلی خود کو کمفرٹر میں چھپاتے ہوئے کہنے لگی،
میں اپنا ہی فیڈ کرواتی ہوں۔ کارتک کہنے لگا جھوٹ مت بولو۔ شرم کے مارے انجلی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی مجھے اس بارے میں نہیں پتا۔ کارتک اس کے وجود پہ جھکنے لگا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اس کے اور اپنے وجود کے بیچ کا آخری پردے کو بھی ہٹانے لگا تو ایک دم سے بچے کی رونے کی آواز پہلے سے بھی زیادہ آنے لگی۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر انجلی کانپ اٹھی، وہ بھی سسک کر رونے لگی۔ سسک کر روتے ہوئے اس نے کارتک کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ پلیز کارتک، آپ کے اس معصوم بچے پہ رحم نہیں آتا؟ اس نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، مجھے جا کر اسے خاموش کروانے دے۔ وہ بھوک سے بلک بلک کر رو رہا ہے، اگر میں نے اسے اپنے سینے سے نہ لگایا تو وہ روتا رہے گا۔ کہیں اس معصوم بچے کی سسکیاں اور آہیں آپ کی زندگی برباد نہ کر دیں۔ کارتک ایک پل کو رک چکا تھا، اسے اپنے ضمیر میں ایک ہلچل محسوس ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہونٹ بھینچ کر فوراً انجلی سے الگ ہو گیا اور اسے جانے کا راستہ دینے لگا۔ وہ جلدی سے اپنے کپڑے سمیٹتی ہوئی باہر کی طرف بھاگی تھی۔ میڈ صوفے پہ بچے کو لٹا کر فیڈ اس کے منہ میں دے رہی تھی اور وہ فیڈر گر کر اس کے کپڑے بھر چکا تھا۔ میڈ خود کچن میں جا چکی تھی۔ اگر انجلی وقت پر پہنچ کر صوفے سے ویوان کو نہ اٹھاتی تو اب تک صوفے سے نیچے گر چکا ہوتا۔ فوراً آگے بڑھ کر اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ میڈ کو ڈانٹ کر کہنے لگی اتنے معصوم بچے کو تم اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ اوپر والے کا ڈر نہیں ہے تمہیں؟ تم اسے اٹھا کر بھی تو کچن میں لے جا سکتی تھی۔ شکر ہے کہ میں وقت پر آ گئی، ورنہ میرا بچہ گر چکا ہوتا۔ وہ اسے سینے سے لگا کر سیدھا کچن میں جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد ویوان کے رونے کی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ شاید وہ کچن میں ہی بیٹھ کر اسے فیڈ کروانے کے بعد باہر آئی تھی، لیکن تب تک کارتک کا دماغ ابل کر رہ گیا تھا۔ کارتک اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ ایک وقت ایسا تھا جب اس گھر میں اس کی دادی نے اپنے بیٹوں کو بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ایک ہی چھت تلے پالا پوس کر بڑا کیا تھا۔ اس گھر میں کارتک کے ماں باپ کے علاوہ اس کے چاچا کی فیملی بھی رہا کرتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے سب بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہروں میں چلے گئے اور پھر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہیں شفٹ ہو گئے۔ کبھی کبھار جب کوئی فنکشن ہوتا یا ہولی دیوالی آتی تب سب لوگ اس گھر میں اکٹھے ہوتے تھے، لیکن پچھلے 2 سال پہلے دادی کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ کارتک کے ماں باپ تو پہلے ہی ایک پلین حادثے میں اپنی جان گنوا چکے تھے۔ تب سے ہی کارتک کافی سخت مزاج ہو گیا تھا، اپنی دادی کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا، لیکن دادی کے چلے جانے کے بعد کسی نے بھی مڑ کر اس گھر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کارتک کی منگنی اپنے پاپا کی دوست کی بیٹی کے ساتھ طے تھی، لیکن اپنے ماں باپ کی ڈیتھ کے بعد کارتک کہیں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اپنے باپ کے بزنس میں اسے لگاتار لاکھوں اور پھر کروڑوں کا نقصان ہونے لگا تھا۔ اس کی کمپنی ڈوبنے لگی تھی۔ ایسے میں اس کے چاچا اور کزنس نے بھی اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا تھا، الٹا اس کا غصہ اور محرومی دیکھ کر اس کے تمام رشتہ داروں نے سنبندھ توڑنا شروع کر دیے۔ ایسے میں وہ تنہا تھا اور تنہا رہ کر اس نے اپنی کمپنی کو جس بلندی پر پہنچایا، اس کے بعد اس نے اپنے رشتہ داروں سے رشتے خود ہی ختم کر دیے تھے۔ اب وہ اس گھر میں اکیلا رہ گیا تھا۔ کئی لڑکیاں تھیں جو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھیں، لیکن اس نے کسی میں دلچسپی ہی نہیں لی تھی۔ اسے تو ایک ایسی لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے تھی جسے اس کی دولت سے محبت نہ ہو بلکہ اس کی سیرت سے محبت ہو۔ کئی لڑکیاں اس کی زندگی میں آئی تھیں، لیکن کسی کے ساتھ بھی اس نے اپنی حدیں پار نہیں کی تھی۔ ایسی بھی لڑکیاں تھیں جو یہ دعوے کرتی تھیں کہ انہیں کارتک سے محبت ہے، لیکن کارتک نے جب بھی ان کی پریکشا لی وہ اس پریکشا میں پوری نہیں اتر پائیں۔ انہی میں سے ایک اب انجلی تھی، نہ جانے انجلی اس کی پریکشا میں پوری اتر پائے گی یا نہیں۔ فی الحال تو وہ اس کا بچہ دیکھ کر ہی کافی بدمزہ ہو چکا تھا۔ وہ رات یوں ہی گزر چکی تھی۔ اگلی صبح جب کارتک کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے سے باہر نکل کر آیا۔ باہر لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر ہی انجلی اپنے بچے کو اپنے اوپر لٹائے گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کارتک نے جب انجلی کو اپنے بچے کے ساتھ صوفے پر لیٹے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک دم سے نمی آنے لگی تھی۔ اسے اس وقت انجلی پہ بے تحاشا پیار آیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے غصہ بھی آیا تھا۔ خیر، کمرے سے کمفرٹر لا کر اس نے ان دونوں ماں بیٹے پہ اڑا دیا تھا اور پھر خود بنا ناشتہ کیے ہی آفس کے لیے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد جب انجلی کی آنکھ کھلی اور اپنے اوپر کمفرٹر دیکھا تو اسے تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ کمفرٹر سے کارتک کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ کمفرٹر لے کر اٹھ بیٹھی اور اپنے بیٹے ویوان کو دیکھنے لگی جو اس کی گود میں گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کا ماتھا چومتی اٹھی اور اسے کمرے میں لے جا کر لٹا چکی تھی۔ فریش ہو کر اس نے کارتک کے کمرے کو ٹھیک کر دیا۔ سارا دن چٹکے بجاتے گزر گیا تھا، اسے پتا ہی نہیں چلا۔ میڈ نے اسے کارتک کے بارے میں کافی باتیں بتا دی تھی۔ اس نے تو ڈھکے چھپے شبدوں میں یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ کیا آپ
آپ کے کارتک بابا یہاں پر لڑکیاں لاتے ہیں؟ میڈ حیرت سے انجلی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ انجلی کہنے لگی، میرا مطلب ہے کہ کیا انہیں یہاں پر اکثر لڑکیاں لاتے ہوئے دیکھا ہے تم نے؟ میڈ فوراً کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگی، نہیں بی بی جی، اتنے سالوں سے میں یہاں پہ کام کر رہی ہوں، آج تک کارتک بابا نے کبھی کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لڑکیاں لانا تو دور کی بات ہے، میں تو آپ کو پہلی لڑکی دیکھ رہی ہوں جو اس گھر میں ان کے ساتھ آئی ہے، وہ بھی ایک بچے کے ساتھ۔ انجلی گہری سانس چھوڑ کر رہ گئی تھی۔ جیسے ہی کارتک کے آنے کا وقت ہوا تو اس نے خود کو ایک نظر بھر کر آئینے میں دیکھا تھا۔ وہ کارتک کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں اسے غصہ آ گیا اور وہ کچھ کر گزرا تو اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ 10 لاکھ روپے اسے دے کر اپنی جان چھڑوا سکتی۔ اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دل کو سمجھا کر فریش ہوئی تھی اور پھر ہلکا پھلکا تیار ہو کر اس نے بیڈ پر سوئے ہوئے ویوان کو دیکھا۔ تبھی کارتک کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ کارتک لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے کھڑی انجلی کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا، کس لیے تیار ہو کر آئی ہو تم میرے سامنے؟ کل رات تم میرا پورا موڈ خراب کر چکی ہو۔ میں نے کمرے کو اتنا اچھا ڈیکوریٹ کیا تھا لیکن تمہاری وجہ سے سب خراب ہو گیا۔ اب میرے لیے تمہیں تیار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا لیکن کمرے میں اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے ویوان کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ دوبارہ بل پڑے۔ وہ ویوان کی طرف بڑھا تو جو جاگ چکا تھا اور اب مسکرا کر بستر پر لیٹا کلکاریاں مار رہا تھا۔ وہ اسے گھور کر دیکھ کر کہنے لگا، تم میرے بستر پر کیا کر رہے ہو؟ جس طرح وہ گھرا کر بولا تھا، ویوان بھی اسی کی نقل اتارتے ہوئے زبان باہر نکال کر نقل اتارنے لگا۔ یہ دیکھ کر کارتک نے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ فوراً مکہ بنا کر کہنے لگا، دوں گا ایک، لیکن بجائے ڈرنے کے ویوان اور زیادہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ کارتک کو بے تحاشا اس بچے پہ پیار آنے لگا۔ ابھی وہ اس بچے کو دیکھ ہی رہا تھا جو بہت ہی پیارا سا تھا، گول مٹول سا، لیکن تبھی اس نے شو کر دیا۔ پہلے اس کا ٹراؤزر گیلا ہوا اور پھر کارتک کا بستر بھی گیلا ہو گیا۔ کارتک کے تو ماتھے پر بل پڑ گئے، فوراً جھٹکے سے پیچھے ہوا جبکہ ویوان ابھی تک منہ سے آوازیں نکالتا ہوا ہنس رہا تھا۔ وہ غصے سے انجلی کو آواز دینے لگا، انجلی، انجلی، تم نے اس بچے کو میرے بیڈ پر کیوں لٹایا؟ اس نے میرا بیڈ گندا کر دیا، میری بیڈ شیٹ گندی کر دی۔ آج کے بعد اگر تم اس بچے کو میرے کمرے میں لے کر آئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ غصے کے مارے تل ملا اٹھا تھا۔ جب انجلی نے کمرے میں آ کر یہ منظر دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ جلدی سے ویوان کو اٹھا کر واش روم لے کر گئی، اسے صاف کرنے لگی۔ اسے صاف کرنے کے بعد بیڈ کور دھویا۔ کارتک تو اس قدر اکتاہٹ کا محسوس کر رہا تھا کہ اس نے وہ گدا ہی اپنے کمرے سے باہر نکلوا دیا اور فوراً نیا گدا منگوا کر اپنے کمرے میں بچھوایا۔ اسے یہ حرکت کرتا دیکھ اب انجلی کو بھی غصہ ہی آ گیا تھا۔ کہنے لگی، پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، کھڑوس کہیں کا۔ بچے نے شوشو ہی تو کر دیا، اتنے میں کوئی بیڈ میٹرس چینج کرواتا ہے؟ ویسے بھی امیر لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے تو انہیں اڑانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کچن میں برتن دھو رہی تھی جب کافی کے لیے کہنے آنے والا کارتک اس کی بات سن چکا تھا۔ فوراً اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور پھر سرگوشی میں کہنے لگا، ہاں پیسے فالتو آ جاتے ہیں تبھی وہ مفت میں لاکھوں روپیہ علاج کے لیے دیتے پھرتے ہیں۔ انجلی اس کی بات سن کر کانپ اٹھی، فوراً گڑبڑا کر کہنے لگی، وہ بس میں ایسے ہی کہہ رہی تھی۔ لیکن کارتک کہنے لگا، نہیں تم ایسے ہی نہیں کہہ رہی تھی۔ اب چپ چاپ کافی لے کر میرے کمرے میں آؤ، آج رات میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں ہوں، اور اپنے اس ڈرامہ پوٹلی کو سلا کر آنا۔ وہ خاموش ہو چکی تھی، جان چکی تھی کہ آج رات اس کی خیر نہیں ہے۔ ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے اس نے کارتک کی طرف دیکھا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف مڑی۔ ویوان کو جیسے تیسے فیڈ کروا کر اس نے سلایا اور پھر اسے لے کر کمرے میں چلی گئی۔ کارتک کا سائڈ ٹیبل پر کافی کا کپ رکھ دیا تو وہ بچے کو دیکھ کر کہنے لگا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس بچے کو کمرے میں مت لے کر آنا۔ آنکھوں میں آنسو لیے انجلی کہنے لگی، باہر کہاں چھوڑ دوں، معصوم سا چھوٹا سا بچہ ہے، رونے لگے گا اور میڈ تو اس کا خیال بالکل نہیں رکھتی۔ پلیز آپ اس کو کمرے میں سونے دیں، یہ رات کو روتا نہیں ہے، آپ کو پکا تنگ نہیں کرے گا اور نہ ہی آپ کا بیڈ خراب کرے گا۔ میں نے اسے پیمپر لگا دیا ہے۔ یہ سن کر کارتک ایک پل کو چپ ہو گیا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، اسے فی الحال صوفے پہ سلا دو، مجھے بستر پر صرف تم چاہیے۔ انجلی کو اس کا یہ کہنا بھی کافی لگا۔ وہ اسے صوفے پہ گہری نیند سلا چکی تھی اور پھر واپس بیڈ پر چلی گئی۔ کارتک کے جذبات آج طوفان بنے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے اپنے قریب کر کے دھیرے دھیرے اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا۔ کہنے لگا، تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی؟ ویسے ہونے بھی نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے تم سے اجازت لینے کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے قریب آؤں یا نہیں، کیونکہ میں 3 مہینے کا کانٹریکٹ کیا ہی اس لیے ہے
تاکہ تمہارے وجود سے سکون حاصل کر سکوں۔ وہ چپ چاپ خود کو کارتک کے حوالے کر چکی تھی اور کارتک دھیرے دھیرے اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ بار بار یوں کپ کپا رہی تھی جیسے بالکل انچھوئی ہو اور یہ سب کچھ پہلی بار کر رہی ہو۔ کارتک بھی دھیرے دھیرے اس کی ہر کمی کو بھولتا ہوا اس کے جسم کے بے حد قریب آ گیا اور پھر جیسے ہی ایک جھٹکے سے اس نے انجلی کے وجود سے سکون حاصل کیا تو ایک پل کو اسے جھٹکا لگا، کیونکہ انجلی کے ہونٹوں سے دبی دبی چیخ نکلی تھی۔ اس نے کارتک کے کندھوں کو بڑے زور سے پکڑ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے، وہ بہت تکلیف میں تھی۔ یہ دیکھ کر کارتک ایک پل کو رکا اور پھر اس نے اپنا وجود انجلی پر حاوی کرنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے بھر چکی تھیں۔ اسے تو لگا تھا کہ انجلی کیونکہ پہلے سے شادی شدہ تھی اور ایک بچے کی ماں تھی تو اس کے لیے یہ سب کچھ نارمل ہوگا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، لیکن انجلی کے قریب آ کر اس پر بہت بڑی سچائی کھل چکی تھی۔ اس نے دوبارہ اس پر سختی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ بڑے پیار کے ساتھ اس کے قریب آیا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود میں اپنی شدتیں انڈیلنے لگا۔ اس کی شدتوں سے انجلی بالکل نڈھال ہو چکی تھی، آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹی تھی۔ آنسو ابھی بھی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ جب کارتک اس سے الگ ہوا، اچانک اس کی نظر بیڈ شیٹ پر گئی، جسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کبھی بیڈ شیٹ کو دیکھتا تو کبھی اس کا چہرہ اور پھر صوفے پہ لیٹے ہوئے اس بچے کو۔ یہ بچہ آخر کہاں سے آیا تھا؟ سی سیکشن سے آیا تھا، لیکن اگر سی سیکشن سے آیا ہوتا تو پھر بستر کی چادر کیوں گواہی دے رہی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ اس سے الگ ہو کر سیدھا واش روم گیا اور کچھ دیر بعد بیڈ شیٹ چینج کرنے کے بعد انجلی بھی واش روم آ چکی تھی۔ خود کو فریش کرنے کے بعد جب وہ باہر نکلی تو کارتک بستر پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور بار بار اس بچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انجلی جانتی تھی کہ کارتک اب اس سے کیا پوچھے گا۔ اس کے سامنے جا کر بیٹھی تو کارتک اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، کہنے لگا یہ سب کچھ کیا تھا؟ انجلی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی کیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ کارتک کہنے لگا بچی مت بنو، تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ یہ بچہ کس کا ہے اور تم ابھی تک بالکل انچھوئی کیسے ہو سکتی ہو؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ تم نے یہ بچہ کیا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے؟ یہ آیا تو آیا کہاں سے؟ اور تمہاری پہلی شادی جس شخص سے ہوئی تھی اس نے تمہیں طلاق دی تھی یا پھر وہ مر چکا ہے؟ وہ ایک ایک شبد چبا چبا کر بولا تھا۔ کارتک کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، پھر کہنے لگی اگر میں آپ کو سچ بتا دوں تو آپ میرے بچے سے نفرت تو نہیں کریں گے؟ کارتک منہ بنا کر کہنے لگا ویسے بھی میں کون سا اپنی جائیداد اس پر لٹا رہا ہوں یا اس پر محبت کے پھول برسا رہا ہوں؟ اس نے میرا بستر گندا کیا ہے۔ مجھے بچے اسی لیے پسند نہیں ہیں کیونکہ ان کو خود پر کنٹرول نہیں ہوتا، جب مرضی جہاں مرضی بستر اور فرش گندا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کپڑے گندے کر دیتے ہیں۔ اب بتاؤ مجھے پہیلیاں مت بجھاؤ۔ کارتک کی یہ بات سن کر وہ ایک پل کو ہچکچائی، پھر ڈرتے ڈرتے کہنے لگی یہ بچہ جس کی عمر اب 8-9 مہینے ہو چکی ہے، یہ 9 مہینے پہلے میری زندگی میں آیا تھا۔ کارتک اس کے ایک ایک شبد کو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ جب انجلی کہنے لگی میں اس دن اپنے کالج سے واپس لوٹ رہی تھی، اتفاق سے جس بس میں آئی تھی اس بس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا اور مجھے گھر جلدی لوٹنا تھا، گھر جا کر کھانا بنا کر پاپا کو دیکھنا تھا اور پھر ٹیوشن والے بچوں کو بھی پڑھانا تھا، اس لیے میں پیدل ہی سفر طے کرنے لگی کہ اگلی بس اڈے پر دوسری بس مل جائے گی، اس میں بیٹھ کر میں گھر چلی جاؤں گی۔ لیکن ابھی میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی جب مجھے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے آس پاس دیکھا، تبھی جھاڑیوں میں مجھے ہلچل محسوس ہوئی۔ میں جیسے ہی جھاڑیوں کی طرف بڑھی تو وہاں پر ایک کالے رنگ کا شاپر تھا۔ پہلے تو میں گھبرا گئی، لیکن پھر ڈرتے ڈرتے جب میں نے وہاں بیٹھ کر وہ شاپر کو ذرا سا کھولا تو اندر سے مجھے معصوم بچہ دکھائی دیا جو لگاتار رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے ہاتھ آگے بڑھا کر اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا لیا۔ اس وقت ویوان کی حالت یہ تھی کہ اس کے تن پر کپڑا تک موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے دوپٹے میں اسے چھپا لیا، وہ بہت رو رہا تھا، اس کے ماتھے پہ چوٹ بھی آئی تھی۔ میں جلدی سے اسے ہاسپٹل لے کر گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد اسے کچھ دیر انکیوبیٹر میں رکھا۔ میں نے اپنے بابا کو اب اس کے بارے میں بتا دیا، وہ بھی ہاسپٹل آ چکے تھے۔ وہ بچہ لگاتار روئے جا رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اسے اپنی گود میں اٹھایا وہ فوراً خاموش ہو گیا۔ میں اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب لے جا کر اسے چپ کرواتی تو وہ چپ ہو جاتا۔ ڈاکٹر کو جب یہ بتایا کہ یہ سڑک کنارے ملا ہے تو وہ مجھے یہی کہنے لگے کہ وہ اسے کسی اور اناتھ آشرم میں چھوڑ دیں، لیکن میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں اس بچے کو پالنا چاہتی تھی۔
اس لیے میں نے پاپا سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اس بچے کو پالنا ہے، میں اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ پاپا بھی مان گئے اور پھر میں اس بچے کو گھر لے آئی تھی۔ بالکل ایک ماں بن کر میں نے اسے بچے کو پالا ہے، اور اس بیچ کافی لوگ ایسے تھے جن کو میں ملی تو ان کو یہی لگا کہ شاید یہ میرا ہی بچہ ہے، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ میں نے شادی کر رکھی تھی، پھر مجھے طلاق ہو گئی، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو بنا شادی کے ہی ویوان کی ماں بن گئی، اور یہ بچہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ میں اسے اپنی اولاد سمجھتی ہوں، میرے علاوہ کوئی اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس لیے میں اسے یہاں آپ کے گھر لے آئی۔ لیکن آپ فکر مت کیجیے گا، یہ آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کرے گا، آپ کو تکلیف کا موقع نہیں دے گا۔ ان 3 مہینوں میں میرے ساتھ اس بچے کو بھی اس گھر میں رہنے دیں۔ یہ سن کر کارتک ایک پل کو خاموش ہو چکا تھا۔ انجلی جو کچھ بول رہی تھی وہ بالکل سچ تھا، اور اسے یقین آ چکا تھا۔ وہ ایک گہری سانس چھوڑتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم نے جو کیا اچھا کیا، اوپر والا برباد کرے ایسی ماؤں کو جو کچھ لمحوں کے سکون کی خاطر اولاد پیدا کر لیتی ہیں اور پھر انہیں یوں مرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ سن کر انجلی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، اور وہ ویوان کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگا گئی۔ کارتک خاموش ہو چکا تھا۔ اس نے میڈ سے بول کر ویمان کے لیے کافی ساری چیزیں منگوائی تھی، اس کے کھانے پینے کے لیے، پھر کھلونے اور کپڑے۔ جب انجلی نے اتنا زیادہ سامان صرف ویمان کے لیے دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی، اور ویوان بھی اب پہلے سے زیادہ صحت مند لگنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، دھیرے دھیرے انجلی کو فکر ستانے لگی تھی۔ کارتک ہر رات اس کے قریب آتا، ایک رات بھی اسے چھوڑتا نہیں تھا، بلکہ اس پر اپنی محبتیں لٹا کر اسے نڈھال کر دیتا، اور پھر اگلی صبح وہ آفس کے لیے نکل جاتا۔ جیسے جیسے 3 مہینے پورے ہو رہے تھے، انجلی کا دل کانپنے لگا تھا۔ وہ اپنے پاپا سے ملنے جاتی رہتی تھی۔ اسے دن جب 3 مہینے پورے ہونے میں صرف ایک ہفتہ باقی تھا، اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا، اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، بار بار یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ وہ ہلکا گرم دودھ کا گلاس پی کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن تبھی اس کے موبائل پر کال آئی، جسے سننے کے بعد اس کی دنیا اجڑ گئی۔ اس کے پاپا اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ڈاکٹر نے ان کا علاج تو کر دیا تھا، لیکن برین ہیمریج کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اپنے باپ کا چلا جانا انجلی کے لیے سب سے بڑا صدمہ تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے باپ کے ڈیتھ باڈی کے پاس بیٹھی تھی۔ کارتک بھی وہیں پہ موجود تھا۔ ایسے میں ویوان کو اس نے ہی سنبھال رکھا تھا۔ جس طرح انجلی اپنے باپ کے شو سے لپٹ کر رو رہی تھی، کارتک کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ انتم سنسکار کے سارے انتظام کارتک نے خود ہی سنبھالے تھے۔ انجلی روتے ہوئے کہنے لگی، میں کچھ دن یہیں رہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ کارتک کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں، جب تک تم چاہو یہاں رہ سکتی ہو، بلکہ میڈ کو بھی اپنے ساتھ رکھو، وہ ویوان کو سنبھالتی رہے گی۔ وہ ہاں میں سر ہلا چکی تھی۔ میڈ اس کے ساتھ اس گھر میں آ چکی تھی، چھوٹے موٹے کام کرتی تھی اور ویوان کو سنبھالتی۔ لیکن ابھی باپ کو مرے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ بوا نے اپنا اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ کہنے لگی، یہ گھر تو میرا ہے، تم تو شادی شدہ ہو، جبکہ میرا پتی بھی وکلانگ ہے، اور ویسے بھی پتا جی نے اپنی زندگی میں یہ گھر میرے نام کر دیا تھا۔ یہ تو میرا بھائی تھا جس کو میں نے یہاں پر کچھ ٹائم کے لیے رہنے کی اجازت دے رکھی تھی، ورنہ پتا جی تو اپنی زندگی میں ہی یہ گھر میرے نام کر چکے تھے۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، یہاں پر اب میں اپنے پتی اور بچوں کے ساتھ رہوں گی۔ انجلی کو غصہ آ گیا تھا۔ وہ فوراً اپنی بوا سے لڑائی پر اتر آئی کہ میں کیوں اس گھر سے چلی جاؤں، یہ میرے باپ کا گھر ہے، لیکن بوا نے اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ ایسے میں میڈ نے کال کر کے کارتک کو بتایا تو وہ فوراً آفس سے وہیں چلا آیا۔ راستے میں کھڑی انجلی کو روتا دیکھ اس کے ماتھے پہ بل پڑ چکے تھے۔ وہ غصے سے اس کی بوا کو اچھا خاصا سنا چکا تھا کہ آپ کا جائیداد کا جو حصہ ہے وہ آپ کو پورا ملے گا، لیکن آپ اپنی جائیداد لینے کے چکر میں انجلی کو اس کے حصے سے خارج نہیں کر سکتی۔ بہت جلد آپ سے ملاقات اب کورٹ میں ہوگی۔ یہ کہہ کے وہ انجلی کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑا، لیکن انجلی کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہچکیاں لے رہی تھی۔ ویوان اس کے پاس سو رہا تھا۔ جب کارتک کمرے میں آیا اور انجلی کو اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، کیوں رو رہی ہو، چپ ہو جاؤ۔ لیکن وہ روتے ہوئے کہنے لگی، کیسے چپ ہو جاؤں، مجھ سے میرے گھر کی چھت چھن گئی ہے، میرا کوئی گھر نہیں رہا۔ 3 مہینے کا کانٹریکٹ پورا ہونے میں صرف 1 دن باقی ہے، پھر میں کہاں جاؤں گی اپنے بچے کو لے کر، میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کاش پاپا مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ لیکن کارتک فوراً اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، شٹ اپ، زبان بند رکھو، شادی کی ہے میں نے تم سے، اور یہ گھر تمہارا ہے، اس گھر میں صرف اور صرف تم رہو گی۔ انجلی حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی، جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کارتک گہری سانس چھوڑ کر کہنے لگا، میرے لیے پرفیکٹ پتنی صرف تم ہو، تم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے۔ مجھے لگا تھا کہ تم صرف اور صرف میرے پیسوں اور جائیداد کے لالچ میں مجھ سے شادی کر رہی ہو،
اور 3 مہینے سے زیادہ میرے ساتھ چل نہیں پاؤ گی، لیکن ان 3 مہینوں میں تمہیں اچھے سے پرکھ اور آزما چکا ہوں۔ تم نے مجھ سے کبھی ایک سوٹ تک نہیں مانگا، کبھی کسی چیز کی فرمائش نہیں کی۔ جو کھانے کو ملا وہی کھا لیا، جو لا کر دیا وہی رکھ لیا۔ سچ پوچھو تو تمہیں دیکھ کر میں تم سے محبت کر بیٹھا تھا، اور مجھے گرو ہے کہ مجھے تم جیسی اتنی اچھی اور نیک لڑکی سے محبت ہوئی ہے۔ یہ کہہ کے وہ انجلی کو سینے سے لگا گیا، اور انجلی کو لگا جیسے اس کا کوئی سپنا پورا ہو چکا ہو۔ وہ بھی اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا چکی تھی۔ کارتک اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اس کا مطلب اب آپ مجھے ڈائیورس نہیں دیں گے؟ کارتک کہنے لگا، مر کر بھی نہیں۔ اسے اپنے اور زیادہ قریب کھینچ چکا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی، ویوان کو کبھی آپ ڈانٹیں گے تو نہیں؟ کارتک ویوان کو دیکھتے ہوئے اٹھا اور اسے اپنی گود میں لٹا کر اس کا ماتھا چوم چکا تھا۔ کہنے لگا، جب تم اسے بنا شادی کے ماں بن کر پال سکتی ہو تو میں بھی اسے باپ بن کر پالوں گا اور اسے اپنا نام دوں گا۔ دونوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ چکی تھی، اور انجلی اپنا چہرہ کارتک کے سینے میں چھپا گئی۔ آنے والی زندگی بہت ہی حسین ہونے والی تھی۔ ہاں تو دوستو، کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ کہانی پسند آئے تو لائک کیجیے گا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔